اب ہم کو کلیم اور نعیمہ دونوں بھائی بہنوں کا احوال بیان کرنا چاہیے کہ باپ کے گھر سے نکل کر ان پر کیا بیتی۔ سو چونکہ کلیم پہلے نکلا، پہلے اسی کا حال بیان کرتے ہیں۔ کئی بار اس کو باپ نے بلایا، یہاں تک کہ ہار کر رقعہ لکھا۔ ماں نے بہتیرا سمجھایا، بھائی نے بہت کچھ کہا سنا، لیکن وہی روح برانہ ہوا۔ اور جب دیکھا کہ فہمیدہ صالحہ کے اتروانے میں مصروف ہے، آنکھ بچا بے پوچھے بے کہے گھر سے اس طرح نکل کھڑا ہوا کہ گویا اس کو کچھ تعلق ہی نہ تھا۔ شاید اس کے ذہن میں بھی یہ بات اس وقت نہ گزری ہو کہ وہ عمر بھر کے واسطے گھر سے جا رہا ہے، اور عزیز و اقارب جن سے وہ ایسے سرسری طور پر جدا ہوتا ہے، جیتے جی ان کو نہ دیکھ سکے گا۔ یہ نکلنا کچھ اس کا نیا نکلنا نہ تھا، بلکہ معمولی عادت اور ہمیشہ کی خصلت تھی۔ گھر سے نکل جانے کی اس نے یہاں تک مشق بہم پہنچائی تھی کہ ذرا ذرا سی ادعا کی ناخوشی پر وہ آئے دن بھاگا کرتا تھا، مگر ادھر اس کا نکلنا معلوم ہوا اور ادھر نوکروں کے جاسوس اس کی جستجو میں دوڑنے شروع ہوئے۔ شروع میں تو نوکروں ہی کے بلانے سے چلا آتا تھا، پھر چندے یہ معمول رہا کہ خود میاں نصوح جاتے تو صاحبزادہ بلند اقبال کو منا لاتے۔ اب تھوڑے دنوں سے نصوح کے عمل میں بھی تاثیر گھٹ گئی تھی، تو بھی فہمیدہ کی ڈولی در بدر ماری پھرا کرتی تھی۔ اس دفعہ بھی وہ ضرور یہ توقع جی میں لے کر نکلا کہ گلی سے نکلتے نکلتے نوکر اس کے پیچھے دوڑیں گے، اور اس امید میں اس نے اپنے دوست مرزا طاہر دار بیگ کے گھر پہنچتے پہنچتے کوئی سینکڑوں ہی مرتبہ پیچھے پھر کر دیکھا، مگر واقع میں یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اب کلیم کے سوائے بقول نعیمہ گھر کا باوا آدم بدلا ہوا تھا، نہ پہلی سی ماں نہ اگلا سا باپ۔ نوکر ڈھونڈیں کیوں اور دوڑیں کس لیے؟ پھر بھی کلیم اس سے بے خبر نہ تھا کہ اس مرتبہ ایک خاص طرح کا بگاڑ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ دینداری کا نیا چرچا گھر میں ہو رہا ہے۔ خلاف توقع نعیمہ ایک تھپڑ کھا چکی ہے۔ سلیم اور حمیدہ جو گھر میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے کلیم اور نعیمہ کے تختہ مشق تھے، اب سب سے زیادہ باپ اور ماں دونوں کے چہیتے ہو رہے ہیں، یعنی جن کی لمبی چوڑی عزت تھی وہ ذلیل ہیں، اور جو بے وقت تھے ان کا طوطی بول رہا ہے۔ پہلے جب کبھی کلیم گھر سے ناخوش ہو کر نکلا تو کھانے کپڑے روپے پیسے کے لین دین پر ماں یا بھائی بہنوں سے لڑائی جھگڑے کے سبب، لیکن اس دفعہ دین کی بحث تھی، نہ لین دین کی۔ باپ سے لڑائی تھی نہ بھائی بہنوں سے۔ ذرا سی عقل معاملہ فہم بھی کلیم کو ہوتی تو وہ ایسی حالت میں گھر سے نکلنے پر دلیری نہ کرتا، لیکن جیسا کہ نصوح تجویز کیا تھا اس پر شاعری کی پھٹکار تھی اور سر پر شامت اعمال سوار، اور واقع میں جب انسان شبانہ روز داد تحسین کی فکر میں منہمک رہے گا تو ضرور ہے خود پسندی، خود بینی، خود ستائی کے عیوب اس کی طبیعت میں راسخ ہوں۔ شعر و سخن کے اعتبار سے ہم بھی کلیم کو شاباش دیتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ اچھا باندھتا ہے، تضمین میں گرہ خوب لگاتا ہے، بندش بھی خاصی ہوتی ہے، قصیدہ بھی برا نہیں کہتا، طبیعت مضمون آفرینی پر بھی مائل ہے۔ مثنوی تو خیر، مگر رباعی اس کی لاجواب ہوتی ہے۔ مقطع میں تخلص کا نباہ یا تو متاخرین میں مرحوم مومن میں دیکھا یا اب ماشاء اللہ میاں کلیم میں۔ ثنائے لفظی کے اتنے التزام پر بے ساختگی اور قابل آفری ہیں۔ اب قصیدے کی تشبیہ بعد چندے سودا کے لگ بھگ ہونے والی ہے۔ چشم بددور 6-7 برس کی مشق میں 2 دیوانوں کا مرتب ہو جانا کچھ تھوڑی بات نہیں۔ شہر میں بھلا کچھ نہیں تو 100-200 غزلیں لوگوں کے زبان زد ہوں گی۔ سچ ہے، قبول سخن خداداد بات ہے۔ الغرض شاعری میں کلیم کی لنترانیاں چنداں بیجا نہ تھیں، لیکن دنیا کے معاملات میں از بس کے غور و خوض کرنے کی عادت نہ تھی، اسی وجہ سے اس کی رائے برسر غلط ہوتی تھی۔ وہ گھر سے نکل کر ایسا بے تکلف مرزا ظاہردار بیگ کی طرف کو مڑا جیسے مطلق العنان گھوڑا تھان کی طرف رخ کرتا ہے۔ مرزا کی ظاہرداری نے اس کو اس قدر دھوکہ دے رکھا تھا کہ وہ ان کو ماں باپ، بھائی بہن، خیش و اقارب سب سے بڑھ کر اپنا خیر خواہ، سب سے زیادہ اپنا دوست سمجھتا تھا، اور بے امتحان بے آزمائش اس کو مرزا پر ایسا تکیہ و اعتماد تھا کہ اتنا شاید دانشمند آدمی کو متواتر تجربوں کے بعد بھی کسی دوست پر نہیں ہو سکتا۔ بات اصل یہ ہے کہ مردم شناسی کی جو ایک صفت ہے کلیم میں مطلق نہ تھی۔ مرزا سے زیادہ اس کو اپنی نسبت مغالطہ تھا،
اور اس نے اپنے تئیں ایسا عزیز الوجود فرض کر رکھا تھا کہ ایک سے ایک لائق نوکری کی جستجو میں مارے مارے پھرتے ہیں اور نہیں ملتی، اور کلیم کے ذہن میں از خود یہ خناس سمایا ہوا تھا کہ گویا تمام ہندوستانی سرکاریں اس کے قدوم میمنت لزوم کی متمنی اور منتظر ہیں، اور جس طرف کو چل کھڑا ہوگا وہاں کا والی ملک اس کی تشریف آوری کو بس غنیمت سمجھے گا۔ گھر سے نکلا تو محض تہی دست، لیکن اس خیال میں مگن کہ اب کوئی دم جاتا ہے، مالک خزائن الارض بننے والا ہوں، چلا جوتیاں چٹکھاتا ہوا، مگر اس تصور میں مست کہ فیلے کوہ پیکر ماں ہودج زر اس کی سواری کے لیے آ رہا ہے۔ باوجود کہ شب خوابی کے کپڑوں کے سوائے بدن پر کچھ نہ تھا، تاہم خلط ہفت پارچہ کی امید میں نظر اس کی نخوت کے زینے پہ تھی کہ شانوں سے اتری تو سینے پہ تھی۔ قصہ کوتاہ کلیم شیخ چلی کے سے منصوبے سوچتا ہوا اپنے دوست مرزا کے مکان پر پہنچا۔ ہر چند ابھی کچھ بہت رات نہیں گئی تھی، لیکن مرزا جیسے نکمے بے فکرے کبھی کی لمبی تان کر سو چکے تھے۔ کلیم نے دروازے پر دستک دی تو جواب ندارد۔ اس مقام پر مرزا کا تھوڑا سا حال لکھ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس شخص کی کیفیت یہ تھی کہ شاید اس کا نانا، وہ بھی حقیقی نہیں، ابتدائی علمداری سرکار میں صاحب ریزیڈنٹ کی اردلی کا جمعدار تھا۔ اول تو ایسی عالی جہاں سرکار، دوسرے با اعتبار منصب اردلی کا جمعدار، تیسرے ان دنوں کی بے عنوانی، اس پر خود اس کی رشوت ستانی، بہت کچھ کمایا، یہاں تک کہ اس کا اعتداد دلی کے روداروں میں ہو گیا۔ مرزا کی ماں اوائل عمر میں بیوہ ہو گئی۔ جمعدار نے باوجود کہ دور کی قرابت تھی حسبتاً للہ اس کا تکفل اپنے ذمے لیا۔ جمعدار اپنی حیات میں تو اتنا سلوک کرتا رہا کہ مرزا کو یتیمی اور اس کی ماں کو بیوگی بھول کر بھی یاد نہ آئی ہوگی، لیکن جمعدار کے مرنے پر اس کے بیٹے پوتے نواسے کثرت سے تھے۔ انہوں نے اعتنائی کی، اور اگرچہ جمعدار بہت کچھ وصیت کر مرے تھے، مگر ان کے ورثاء نے بہزار دقت محل سرا کے پہلو میں ایک بہت چھوٹا سا قطعہ ان کو رہنے کو دیا، اور 7 روپے مہینے کے کرائے کی دکانیں مرزا کے نام کر دیں۔ یہ تو حال تھا مرزا کی ماں، مرزا کی بیوی، 3 آدمی اور 7 روپے کی کل کائنات۔ اس پر مرزا کی شیخی اور نمود، یہ مسخرہ اس ہستی پر چاہتا تھا کہ جمعدار کے بیٹوں کی برابری کرے، جن کو 100 روپے ماہواری کی مستقل آمدنی تھی۔ اگرچہ جمعدار اس کو منہ نہیں لگاتے تھے، مگر یہ بغیرت زبردستی ان میں گھستا تھا۔ یہ کسی کو بھائی جان، کسی کو ماموں جان، کسی کو خالو جان بتاتا، اور وہ لوگ اس کے ادعائی رشتوں نعتوں سے جلتے اور دق ہوتے۔ اونچی حیثیت کے لوگوں میں بیٹھنا اس کے حق میں اور بھی زبوں تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی اس نے تمام عادتیں امیرزادوں کی سی اختیار کر رکھی تھی، مگر امیرزادگی نبھے تو کیسے نبھے؟ دکانیں گروی ہوتی جاتی تھیں، ماں بیچاری بہتیرا بکتی، مگر کون سنتا تھا؟ مرزا کو جب دیکھو پاؤں میں 1.5 حاشیے کی جوتی، سر پر دوہری بیل کی کامدار ٹوپی، بدن میں ایک چھوڑ 2 انگرکھے، اوپر شبنم یا ہلکی تنزیب، نیچے کوئی طرحدار سا ڈھاکے کا نینو، جاڑا ہوا تو بانات، مگر 7 روپے گز سے کم نہیں۔ خیر یہ تو صبح و شام، اور تیسرے پہر کاشانی مخمل کی آصف خانی، جس میں حریر کی سنجاف کے علاوہ گنگا جمنی کمخاب کی عمدہ بیل ٹکی ہوئی، سرخ نیفا پائجامہ، اگر ڈھیلے پائچوں کا ہوا تو کلیدار، اور اس قدر نیچا کہ ٹھوکر کے اشارے سے 2 قدم آگے، اور اگر تنگ موری کا ہوا تو نصف ساق تک چوڑیاں، اور اوپر جلد بدن کی طرح مڑا ہوا، ریشمی ازار بند گھٹنوں میں لٹکتا ہوا، اور اس میں بے قفل کی کنجیوں کا گچھا۔ غرض دیکھا تو مرزا صاحب اس حیت قضائی سے چھیلا بنے ہوئے سرے بازار چھم چھم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کلیم سے اور مرزا سے محفل مشاعرہ میں تعارف ہوا۔ شدہ مرزا صاحب کلیم کے مکان پر تشریف لانے لگے، یہاں تک کہ اب چند روز سے تو دونوں میں ایسی گاڑھی چھننے لگی تھی کہ گویا ایک جان 2 قالب تھے۔ کلیم کو تو مرزا کے مکان پر جانے کا کبھی بھی اتفاق نہیں ہوا، مگر مرزا شام کو تو کبھی کبھی، مگر صبح کو بلا ناغہ آتے اور تمام دن کلیم کے پاس رہتے۔ مرزا نے اپنا حال اصلی کلیم پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ کلیم یہی جانتا تھا کہ جمعدار کا تمام ترکہ مرزا کو ملا،
اور وہ جمعدار کی محل سرا کو مرزا کی محل سرا اور جمعدار کے دیوان خانے کو مرزا کا دیوان خانہ اور جمعدار کے بیٹوں پوتوں کے نوکروں کو مرزا کے نوکر سمجھتا تھا، اور اسی غلط فہمی میں وہ گھر سے نکلا تو سیدھا جمعدار کی محل سرا کی ڈیوڑھی پر جا موجود ہوا۔ بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکھڑانے سے 2 لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں، اور ان میں سے ایک نے پوچھا کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ کلیم نے کہا جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ لونڈی نے کہا کون مرزا؟ کلیم نے کہا مرزا ظاہردار بیگ جن کا مکان ہے۔ اور کون مرزا؟ لونڈی نے کہا یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کر لے کہ کلیم نے کہا کیوں جی، یہ جمعدار صاحب کی محل سرا نہیں ہے؟ لونڈی نے کہا ہے کیوں نہیں؟ کلیم نے کہا پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں؟ کیا ظاہردار بیگ جمعدار کے وارث اور جانشین نہیں ہے؟ لونڈی نے کہا جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے، موا ظاہردار بیگ جمعدار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ دوسری لونڈی نے کہا اری کمبخت، یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کو نہ پوچھتے ہوں، وہ ہر جگہ اپنے تئیں جمعدار کا بیٹا بتاتا پھرتا ہے۔ کلیم کی طرف مخاطب ہو کر کیوں میاں، وہی ظاہردار بیگ نا جن کی رنگت زرد زرد ہے، آنکھیں کرنجی، چھوٹا قد، دبلا ڈیل، اپنے تئیں بہت بنائے سنوارے رہا کرتے ہیں؟ کلیم نے کہا ہاں وہی ظاہردار بیگ۔ لونڈی نے کہا تو میاں اس مکان کے پچھواڑے ابلوں کی ٹال کے برابر ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔ کلیم نے وہاں جا آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جانگیا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے ہاں آپ ہیں، معاف کیجیے گا میں نے سمجھا کوئی اور صاحب ہیں۔ بندے کو کپڑا پہن کر سونے کی عادت نہیں، میں ذرا کپڑے پہناؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں۔ کلیم نے کہا چلیے گا کہاں، میں آپ کے پاس تک آیا تھا۔ مرزا نے کہا پھر اگر کچھ دیر تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں۔ کلیم نے کہا میں آج شب کو آپ ہی کے یہاں رہنے کی نیت سے آیا تھا۔ مرزا نے کہا بسم اللہ تو چلیے، اسی مسجد میں تشریف رکھیے، بڑی فضا کی جگہ ہے، میں ابھی آیا۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، وہ بھی مسجد زرار کی طرح ویران، وحشت ناک، نہ کوئی حافظ ہے، نہ ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر۔ ہزارہا چمگادڑیں اس میں رہتی ہیں کہ ان کی تسبیح بے ہنگام سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے کہ بجائے خود کھرنجے کا فرش بن گیا ہے۔ مرزا کے انتظار میں کلیم کو چار و ناچار اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ کلیم شکایت کرے، مرزا صاحب بطور دفع مقدر فرمانے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، خفقان کا عارضہ، اختلاج قلب کا روگ ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو ان کو غشی میں پایا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ کلیم نے باپ کی طلب، اپنا انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار، تمام ماجرا کہہ سنایا۔ مرزا نے کہا پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کلیم نے کہا سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا ارادہ تو نہیں ہے، اور جو آپ کی صلاح ہو۔ مرزا نے کہا خیر، نیت شب حرام، صبح تو ہو، آپ بے تکلف استراحت فرمائیے، میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے دیتا ہوں، اور مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجیے، آج اس کی علالت میں اشتداد ہے۔ کلیم نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائیں، متعدد دیوان خانے، کئی پائیں باغ ہیں، حوض اور حمام اور کٹرے اور گنج اور دکانیں اور سرائیں ہیں۔ میں تو جانتا ہوں عمارت کی قسم سے کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جس کو تم نے اپنی ملک نہ بتایا ہو۔ یہ حال ہے کہ ایک تنفس کے واسطے ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں۔ جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جمعدار کے تمام ترکے پر تم قابض اور متصرف ہو، لیکن میں اس تمام جاہ و حشمت کا ایک شمہ بھی نہیں دیکھتا۔ مرزا نے کہا آپ کو میری سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے۔ اتنی مدت مجھ سے آپ سے صحبت رہی، مگر افسوس ہے آپ نے میری طبیعت اور عادت کو نہ پہچانا۔ یہ اختلاف حالت جو آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے۔ بندے کو جمعدار صاحب مرحوم مغفور سے متنبہ کیا تھا اور اپنا جانشین کر مرے تھے۔ شہر کے کل رؤسا اس سے واقف اور آگاہ ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنہ اندازیاں کی۔ بندے کو آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے سے کوسوں بھاگتا ہے۔ صحبت ناملائم دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا، لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ، بندوبست کا حوصلہ نہیں۔
उसी रोज से अंदर बाहर वावेला मची हुई है और इस बात के मशवरे हो रहे हैं कि बंदे को मना ले जाएं। ने कहा, लेकिन आपने इसका तस्करा भी नहीं किया। मिर्जा ने कहा, अगर मैं आपसे या किसी से तस्करा करता तो इस्तक़लाल मिजाज से बेबहरा और गैरत व हमीयत से बेनसीब ठहरता। अब आपको खड़े रहने में तकलीफ होती है, इजाज़त दीजिए कि मैं जाकर बिछौना भिजवा दूं और मरीज़ा की तीमारदारी करूं। कलीम ने कहा, खैर मकाम मजबूरी है, लेकिन पहले एक चिराग तो भेज दीजिए, तारीकी की वजह से तबीयत और भी घबराती है। मिर्ज़ा ने कहा, चिराग क्या, मैंने तो लैंप रोशन कराने का प्रोग्राम किया था, लेकिन गर्मी के दिन हैं, परवाने बहुत जमा हो जाएंगे और आप ज़्यादा परेशान हो जाइएगा, और इस मकान में अबाबीलों की कसरत है, रोशनी देखकर गिरने शुरू होंगे और आपका बैठना दुश्वार कर देंगे। थोड़ी देर सब्र कीजिए कि महताब निकला आता है। कलीम जब घर से निकला तो खाना तैयार था, लेकिन वो इस कदर तैश में था कि उसने खाने की मुतलक परवाह न की और बेखाए निकल खड़ा हुआ। मिर्ज़ा से मिलने के बाद वो मुंतज़िर था कि आखिर मिर्ज़ा पूछेंगे तो कह दूंगा। मिर्ज़ा को हरचंद खाने की निस्बत पूछना ज़रूर था, क्योंकि अव्वल तो कुछ ऐसी रात ज़्यादा नहीं गई थी, दूसरे ये उसको मालूम हो चुका था कि कलीम घर से लड़कर निकला है, तीसरे दोनों में बेतकल्लुफ़ी गायत दर्जे की थी। लेकिन मिर्ज़ा क़स्दन इस बात से मुतार्रिज़ न हुआ और कलीम बेचारे का भूख के मारे ये हाल कि मस्जिद में आने से पहले उसकी अंतड़ियों ने कुल हुवल्लाह पढ़नी शुरू कर दी थी। जब उसने देखा कि मिर्ज़ा किसी तरह इस पहलू पर नहीं आता और अनकरीब तमाम शब के वास्ते रुखसत हुआ चाहता है, तो बेचारे ने बेगैरत बनकर कहा, सुनो यार, मैंने खाना भी नहीं खाया। मिर्ज़ा ने कहा, सच कहो, नहीं, झूठ बहकाते हो। कलीम ने कहा, तुम्हारे सर की कसम मैं भूखा हूँ। मिर्ज़ा ने कहा, मर्द खुदा, तो आते ही क्यों ना कहा, अब इतनी रात गए क्या हो सकता है, दुकानें सब बंद हो गईं और जो दो एक खुली भी हैं तो बासी चीज़ें रह गई होंगी जिनके खाने से फाका बेहतर है। घर में आज आग तक नहीं सुलगी, मगर ज़ाहिरा तुमसे भूख की सहार होनी मुश्किल मालूम होती है। देवे इश्तिहा को ज़ेर करना बड़ी हिम्मत वालों का काम है। एक तदबीर समझ में आती है कि जाऊं छदामी भड़ भोंजे के यहाँ से गर्म गर्म खस्ता चने की दाल बनवा लाऊं, बस एक धेले की, मुझको तुमको दोनों को काफ़ी होगी। रात का वक्त है। अभी कलीम कुछ कहने भी ना पाया था कि मिर्ज़ा जल्दी से उठ बाहर गए और चश्म ज़दन में चने भुनवा लाए, मगर धेले के कहकर गए थे। या तो कम के लाए या राह में दो चार फंके लगाए, इस वास्ते के कलीम के रूबरू 2-3 मुट्ठी चने से ज़्यादा न थे। यार हो तुम बड़े खुशकिस्मत के इस वक्त भाड़ मिल गया, ज़रा वल्लाह हाथ तो लगाओ, देखो तो कैसे भिलस रहे हैं, और सौंधी सौंधी खुशबू भी अजब ही दिलफरेब है कि बस बयान नहीं हो सकता। ताज्जुब है कि लोगों ने खस और मिट्टी का इत्र निकाला, मगर भुने हुए चनों की तरफ किसी का जहन मुंतकिल नहीं हुआ। कोई फ़न हो, कमाल भी क्या चीज़ है। देखिए इतनी तो रात गई है, मगर छदामी की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। बंदे ने बतहकीक सुना है कि हुजूर वाला के खासे में छदामी की दुकान का चना बिला नागा लग कर जाता है, और वाक़े में ज़रा आप गौर से देखिए क्या कमाल करता है कि भूनने में चनों को सडोल बना देता है। भाई तुम्हें मेरे सर की कसम, सच कहना, ऐसे खूबसूरत खुशकता सडोल चने तुमने पहले भी देखे थे? दाल बनाने में उसको ये कमाल हासिल है कि किसी दाने पर खराश तक नहीं, टूटने फूटने का क्या मस्कूर। और दानों की रंगत देखिए, कोई बसंती है कोई पिस्तई, गरज दोनों रंग खुशनुमा। यूं तो सदा किस्म के गल्ले और फल ज़मीन से उगते हैं, लेकिन चने की लज्जत को कोई नहीं पाता। आपने वो एक ज़रीफ की हिकायत सुनी है? कलीम ने कहा, फरमाइए। मिर्ज़ा ने कहा, चना एक मर्तबा हज़रत मीकाईल की खिदमत में, जिनको अर्ज़ाक़े आबाद का एहतमाम सुपुर्द है, फरमाया, फरियाद लेकर गया कि या हज़रत, मैंने ऐसा क्या कसूर किया है कि जहाँ मैंने सर ज़मीन से निकाला तीरे सितम चलने लगा। माकुलात और भी हैं, मगर जैसे जैसे जुल्म मुझ पर होते हैं किसी और पर नहीं होते। नश्वो नुमा के साथ तो मेरी कतो बुरीद होने लगती है। मेरी कोपलों को तोड़कर आदमी साग बनाते हैं और मुझे कच्चे को खा जाते हैं। जब बारवर हुआ तो खुदा झूठ न बुलवाए, आदमी बकरी बनकर लाखों मन बोट चढ़ जाते हैं। इससे निजात मिली तो हौले करने शुरू किए। पका तो शाख और बर्ग भुस बनकर बैलों और भैंसों के दोज़खे शिकम का ईंधन हुआ। रहा दाना, उसको चक्की में दलें, घोड़ों को खिलाएं, भाड़ में भोंपें,
بیسن بنائیں، کھولتے ہوئے پانی میں ابالیں، گھنگھنیاں پسائیں، غرض شروع سے آخر تک مجھ پر طرح طرح کی آفتیں نازل رہتی ہیں۔ چنے کا حضرت میکائیل کے دربار میں اس طرح پر بے باکانہ چٹر پٹر بولنا سن کر حاضرین دربار اس قدر ناخوش ہوئے کہ ہر شخص اسے کھانے کو دوڑا۔ چنانچہ یہ ماجرا دیکھ کر بے انتظار حکم اخیر رخصت ہوا۔ سو حضرت، یہ چنے ایسے لذت کے بنے ہیں کہ فرشتوں کے دندان آز بھی ان پر تیز ہیں۔ افسوس ہے کہ اس وقت نمک مرچ بہم نہیں پہنچ سکتا، ورنہ میر مدو کے کبابوں میں یہ خستگی اور یہ سوندھاپن کہاں۔ غرض مرزا نے اپنی چرب زبانی سے چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا۔ کلیم بھوکا تو تھا ہی، اس کو بھی ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزیدار معلوم ہوئے۔ مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک کثیف سا تکیا بھیج دیا۔ دو ہی گھڑی میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہونا عبرت کا مقام ہے۔ یا تو خلوت خانہ اور عشرت منزل میں تھا، یا اب ایک مسجد میں آ کر پڑا، اور مسجد بھی ایسی جس کا حال تھوڑا سا ہم نے اوپر بیان کیا۔ گھر کے ایوان نعمت کو لات مار کر نکلا تھا تو پہلے ہی دن چنے چبانے پڑے۔ نہ چراغ، نہ چارپائی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ مونس، نہ غمخوار، نہ نوکر، نہ خدمتگار۔ مسجد میں اکیلا بیٹھا تھا، جیسے قید خانے میں حاکم کا گنہگار یا قفس میں مرغ نو گرفتار۔ اور کوئی ہوتا تو اس حالت پر نظر کر کے تنبیہ پکڑتا، اپنی حرکت سے توبہ اور اپنے افعال سے استغفار کرتا، اور اسی وقت نہیں تو سویرے گجردم باپ کے ساتھ نماز صبح میں جا شریک ہوتا۔ لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے کو تھے۔ اس نے رات بھر میں ایک قصیدہ تو مسجد کی حجب میں تیار کیا اور ایک مثنوی مرزا کی شان میں کہی۔ صبح ہوتے آنکھ لگ گئی تو نہیں معلوم مرزا یا محلے کا کوئی اور عیار ٹوپی، جوتی، رومال، چھڑی، تکیا، دری یعنی جو چیز کلیم کے بدن سے منفک اور اس کے جسم سے جدا تھی لے کر چمپت ہوا۔ یوں بھی کلیم بہت دیر کو سو کے اٹھتا تھا، اور آج تو ایک وجہ خاص تھی۔ کوئی پہر سوا پہر دن چڑھے جاگا تو دیکھتا کیا ہے کہ فرش مسجد پر پڑا ہے اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں لی ہیں تو سیروں گرد کا بھبوت اور چمگادڑوں کی بیٹ کا زماد بدن پر تھپا ہوا ہے۔ حیران ہوا کہ قلب ماہیت ہو کر میں کہیں بھتنا تو نہیں ہو گیا۔ مرزا کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہیں۔ مسجد تھی ویران، اس میں پانی کہاں۔ صبر کر کے بیٹھ رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ادھر کو آ نکلے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں، اور یا منہ ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں۔ اس میں دوپہر ہونے آئی۔ بارے ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا، جو ہی زینے پر چڑھا کہ کلیم اس سے عرض مطلب کرنے کے لیے لپکا۔ وہ لڑکا اس کی حیت قضائی دیکھ ڈر کر بھاگا۔ خدا جانے اس نے اس کو بھوت سمجھا یا سڑی خیال کیا۔ کلیم نے بہتیرا پکارا، اس لڑکے نے پیٹھ پھیر کر نہ دیکھا۔ ناچار کلیم نے بہزار مصیبت دوسرے فاقے سے شام پکڑی، اور جب اندھیرا ہوا تو الو کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا، سیدھا مرزا کے مکان پر گیا اور آواز دی تو یہ جواب ملا کہ وہ تو بڑے سویرے کے قطب صاحب سے دھارے ہیں۔ کلیم نے چاہا کہ اپنا تعارف ظاہر کر کے ممکن ہو تو منہ دھونے کو پانی مانگے اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتی اور ٹوپی، تاکہ کسی طرح گلی کوچے میں چلنے کے قابل ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، کیوں حضرت، آپ مجھ سے بھی واقف ہیں؟ اندر سے آواز آئی، ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے، اپنا نام و نشان بتاؤ تو معلوم ہو۔ کلیم نے کہا، میرا نام کلیم ہے اور مجھ سے اور مرزا ظاہردار بیگ سے بڑی دوستی ہے، بلکہ میں شب کو مرزا صاحب ہی کی وجہ سے مسجد میں تھا۔ گھر والے نے کہا، وہ دری اور تکیا کہاں ہیں جو رات تمہارے سونے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ تکیا اور دری کا نام سن کر تو کلیم بہت چکرایا، اور ابھی جواب دینے میں متعمل تھا کہ اندر سے آواز آئی، مرزا زبردست بیگ، دیکھنا یہ مردوا کہیں چل نہ دے، دوڑ کر تکیا دری تو اس سے لو۔ کلیم یہ بات سن کر بھاگا، ابھی گلی کے نکڑ تک نہیں پہنچا تھا کہ زبردست نے چور چور کر کے جا لیا۔ ہر چند کلیم نے مرزا ظاہردار بیگ کے ساتھ اپنے حقوق معرفت ثابت کیے، مگر زبردست کا ٹھینگا سر پر، اس نے ایک نہ مانی اور پکڑ کر کوتوالی لے گیا۔ کوتوال نے سرسری طور پر دونوں کا بیان سنا اور کلیم سے اس کا حسب نسب پوچھا۔ ہر چند کلیم اپنا پتہ بتانے میں جھیپتا تھا، مگر چاروں ناچار اس کو بتانا پڑا۔ لیکن اس کی حالت ظاہری ایسی ابتر ہو رہی تھی کہ اس کا سچ بھی جھوٹ معلوم ہوتا تھا۔ کوتوال نے سن کر یہی کہا کہ میاں نسو، جن کو تم اپنا والد بتاتے ہو، میں ان کو خوب جانتا ہوں، اور یہ بھی مجھ کو معلوم ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا بھی یہی نام ہے جو تم نے اپنا بیان کیا۔ محلے کا پتہ، گھر کا نشان بھی جو تم نے کہا، سب ٹھیک،
مگر کلیم تو ایک مشہور معروف آدمی ہے، آج شہر میں اس کی شاعری کی دھوم ہے، تمہاری یہ حیثیت کے ننگے سر ننگے پاؤں بدن پر کیچڑ تھپی ہوئی، مجھ کو باور نہیں ہوتا۔ اچھا اب رات کو کیا ہو سکتا ہے، جرم سنگین ہے، ان کو حوالات میں رکھو، صبح ہو میں ان کے والد کو بلواؤں تو ان کے بیان کی تصدیق ہو۔ کلیم یہ سن کر رو دیا اور کہا کہ میں وہی بد نصیب ہوں جس کی شعرگوئی کا شہرہ آپ نے سنا ہے، اور آپ کو یقین نہ ہو تو میں اپنے افکار تازہ آپ کو سناؤں۔ چنانچہ کل جو کچھ مسجد و مرزا کی شان میں کہا تھا سنایا۔ اس پر کوتوال نے اتنی رعایت کی کہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ کیے اور ان کو حکم دیا کہ ان کو میاں نسو کے پاس لے جاؤ، اگر وہ ان کو اپنا فرزند بتائیں تو چھوڑ دینا، ورنہ واپس لا کر حوالات میں قید رکھنا۔ کلیم پر اس کیفیت سے باپ کے روبرو آنا جیسا کچھ شاق گزرا ہوگا ظاہر ہے، مگر کیا کر سکتا تھا، سپاہی اس کو کشاں کشاں لے ہی گئے۔ محلے کی مسجد جس میں نسو نماز پڑھا کرتا تھا اس کے گھر سے بہت قریب تھی۔ صحن مسجد میں ایک شاداب چمن تھا اور چمن کے بیچوں بیچ ایک پکا مرتفع چبوترا عجب تفریح کا مقام تھا۔ نسو بیشتر نماز عشاء کے بعد خصوصاً چاندنی راتوں میں اس چبوترے پر بیٹھ کر پھول بوٹوں میں خدا تعالیٰ کی صنعت کا ملاحظہ کیا کرتا تھا۔ اس کو بیٹھا دیکھ دوسرے نمازی بھی جمع ہو جاتے تھے اور نسو کو وازو پند کے طور پر ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا تھا۔ نسو اور اس کے سامعین مسجد کے چبوترے پر جمع ہوتے جاتے تھے کہ کوتوالی کے سپاہی کلیم کو لیے آ پہنچے۔ یہ اتفاق من جانب اللہ شاید اس وجہ سے پیش آیا کہ جو لوگ کلیم کی نظر میں صرف اس وجہ سے ذلیل تھے کہ وہ اپنے خالق کی پرستش کرتے تھے یا اپنے اور اپنے بال بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے محنت مزدوری کر کے بوجہ حلال روزی پیدا کرتے تھے، ان کے سامنے اس کی گردن نخوت نیچی ہو۔ اب وہ انہی قلاوزیوں اور مردہ شوریوں اور بھکمنگوں اور ٹکڑ گدایوں کے روبرو اس حیثیت سے کھڑا تھا کہ منکر نکیر کی طرح 2 سپاہی اس کی گردن پر سوار تھے، نہ سر پر ٹوپی نہ پاؤں میں جوتی، 2 وقت کے فاقے سے منہ سوکھ کر زری سی نکل آیا تھا، آنکھوں میں حلقے پڑ گئے تھے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی تھیں، کپڑوں کا وہ حال تھا کہ ایسے لباس سے ننگا ہوتا تو بہتر تھا۔ جو ہی نسو کی نظر بیٹے پر پڑی گویا ایک تیر سا کلیجے میں لگ گیا۔ اگر پہلا سا نسو ہوتا تو معلوم نہیں عورتوں کی طرح دھاڑے مار مار کر روتا یا سر پیٹنے لگتا یا دوڑ کر بیٹے کو لپٹ جاتا یا سپاہیوں سے بے پوچھے گچھے دستوں گریباں ہو پڑتا یا خدا جانے اضطراب جاہلانہ میں کیا کرتا، مگر اب اس کی حرکات و سکنات معلم دینداری کی مطیع اور مؤدب خدا پرستی کی تابع تھیں۔ اس نے ایک دم سرد بھر کر انا للہ و انا الیہ راجعون تو کہا، اف بھی نہ کی۔ سپاہیوں نے اس سے کلیم کی نسبت پوچھا تو اس نے آنکھیں نیچی کر کے کہا کہ جب حضرت نوح اپنے بیٹے کو ڈوبتے دم تک بیٹا بیٹا پکارے گئے تو میں اس کے فرزند ہونے سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں۔ سپاہی تو اتنا سن کر رخصت ہوئے اور کلیم کو رفقائے نسو میں سے کسی نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ نسو بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر بولا، کیوں کلیم، میں نے ایسا کون سا قصور کیا تھا کہ تم کو میری طلعت منحوس تک دیکھنی گوارا نہ ہوئی؟ تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ شفقت اولاد ماں باپ کی طینت میں مخمر اور ان کی جبلت میں داخل ہے۔ وہ شفقت جو اس وقت مجھ کو اس بات کی محرک ہوئی کہ میں سپاہیوں کے پنجے سے تمہاری نجات کا باعث ہوا، وہی شفقت مجھ کو اس بات پر بھی مجبور کرتی تھی اور کرتی ہے اور کرے گی کہ میں تم کو ایسی راہ نہ چلنے دوں جو تمہاری ابدی ہلاکت کا باعث اور دائمی تباہی کا موجب ہو۔ میں نے تم سے نہیں کہا کہ میرے لیے کمائی کرو، میری آسائش کے واسطے اپنے اوپر تکلیف اٹھاؤ، اور اگر میں ایسا کہتا بھی تو مجھ کو اس کا منصب اور حق تھا۔ میں نے جس کمائی کو کہا وہ تمہارے ہی کام آوے گی۔ اگر کسی بیمار کا طبیب مہربان سے پرہیز کرنا، کسی سیاح کا بدرقہ خیرخواہ سے گریز کرنا روا ہے تو بے شک تم بھی مجھ سے نفرت رکھ سکتے ہو۔ کیوں کلیم، کیا ہمیشہ تمہاری خوشی مجھ کو منظور، تمہاری رضا جوئی مجھ کو ملحوظ نہیں رہی؟ اب جو تم نے مجھ کو اپنا دشمن قرار دیا، اپنا عدو ٹھہرایا، تو دشمنی کا سبب، عداوت کا موجب، میں نے سنا ہے کہ تم مجھ کو دیوانہ اور مجنوں اور مختل الحواس تجویز کرتے ہو۔ سو میں تمہاری اس تشخیص صحیح اور تجویز درست اور اس فراست صائب پر جرا نہیں کرتا۔ میں باولا اور سڑی اور پاگل سہی، لیکن اگر کوئی باولا تمہاری راہ میں کانٹے پڑے دیکھ کر تم کو آگاہ کرے تو کیا اس کی بات کو نہ سننا، اس کی نصیحت کو نہ ماننا، اس کی فریاد کی طرف ملتفت نہ ہونا شیوہ دانش مندی ہے؟
پھر تم کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا اور چاہیے کہ آیا میں اکیلا اس جنون میں مبتلا ہوں یا اور بندگان خدا بھی میری ہی سی رائے میرے ہی سے خیالات رکھتے ہیں؟ کلیم، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جتنے بزرگان دین ہو گزرے ہیں، خدا ان کی پاکیزہ اور مطہر روحوں پر رحمت کاملہ نازل کرے، اور جتنے نیک بندے اب بھی موجود ہیں، خدا ان کی حیات میں برکت دے۔ کوئی اس جنون سے خالی نہیں، بلکہ جس کو جتنا یہ جنون زیادہ، اسی قدر وہ برگزیدہ اور خدا رسیدہ۔ کیا اس بات کا اقرار کرنا جنون ہے کہ ہم بندے ہیں اور اس کا بھی ہم پر کچھ حق ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو روزی دیتا ہے، جو ہم کو جلاتا ہے اور مارتا ہے، جو پانی برساتا ہے اور زمین سے ہمارے لیے سرمایہ حیات اگاتا ہے، جس نے ہماری جانوں کی شادابی اور تازگی کے لیے آب شیرین و خوشگوار کے سوتے زمین میں جاری کر رکھے ہیں، اور ہماری روحوں کے انبساط کے لیے ہوا کا ذخیرہ کافی مہیا فرما دیا ہے، جس کے حکم سے چاند سورج اپنے معمول سے نکلتے اور غروب ہوتے ہیں، تاکہ کام کرنے کے لیے دن ہو اور آرام لینے کے لیے رات، جس نے دنیا کے قوی ہیکل اور زبردست جانوروں کو ہمارا مطیع و منقاد بنا دیا ہے کہ ان سے ہم سواری لیتے اور ان پر اپنا بوجھ لاتے، ان کے گوشت اور پوست اور دودھ سے مستفید ہوتے ہیں، جس نے انسان کو گویائی و بیان کی قوت عطا کی ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنا مافز ضمیر اپنے ابنائے جنس پر ظاہر کر سکتا ہے، جس نے انسان ضعیف البنیان کو عقل کی قوت اور دانش کی طاقت دے کر روئے زمین کا بادشاہ اور مخلوقات کا حاکم بنایا ہے، جس نے کائنات میں سے ہر موجود کو اس کی مناسب حالت پر خلق کیا ہے۔ اگر دنیا کے سارے درخت قلموں میں صرف کر دیے جائیں اور ساتوں سمندر کا پانی سیاہی کی جگہ کام میں لایا جائے، اور پڑھے لکھے لوگ جتنے ابتدائے آفرینش سے اب تک ہو چکے اور اب موجود ہیں اور آئندہ پیدا ہونے والے ہیں، سب کے سب مل کر اس کی تعریف، اس کے احسانات، اس کے انعامات روز قیامت تک بیٹھے لکھا کریں، تو گھستے گھستے درخت ہو چکے ہیں، سمندر سوکھ جائیں، لکھنے والے تھک کر بیٹھ رہے ہیں، مگر اس کے حق واجب کا ایک عشر عشیر بھی ادا نہ ہو۔ کلیم، فنا ایک ایسی بدیہی بات ہے کہ دنیا میں کوئی اس کا منکر نہیں اور نہ اس سے انکار ممکن ہے۔ ہیضے کی وبا کو دفع ہوئے برس نہیں گزرے، تمہارے دیکھتے کیسے کیسے لوگ ہٹے کٹے، توانا، اچھے بچے، چلتے پھرتے، امیر غریب، عالم و جاہل، بھلے اور برے، سبھی طرح کے صدہا ہزارہا ہدف تیر قضا ہو گئے۔ صدا رہے نام اللہ کا، وبا پر کیا منحصر ہے، وعدے سے دم زیادہ نہ کم، مرنا برحق۔ اچھا پھر مرے پیچھے کیا ہوگا؟ وہی عقیل ہے، وہی فہیم، وہی زیرک، وہی دانشمند، جو اس سوال کا جواب معقول دے، جو اس مہمے کو حل کرے، جو یہ پہیلی بوجھے۔ کلیم انسان کی خاص طرح کی خلقت یعنی اس کا وجود عاقل ہونا اس بات کا مقتضی ہے کہ ضرور اس سے کوئی بڑی خدمت متعلق اور اس کے ذمے زیادہ جواب دہی ہے۔ اگر اس کا صرف یہی کام ہوتا کہ پیٹ بھر لے اور سو رہے اور گرمی اور سردی سے اپنے تئیں بچا لے تو اس کے لیے زیادہ عقل کی ضرورت نہ تھی۔ جانور اپنے بڑے بڑے جثوں کی پرداخت پر بخوبی قادر ہیں، حالانکہ عقل سے بے بہرا اور دانش سے بے نصیب ہیں۔ پس اس خدمت اور اس ذمہ داری کو دریافت کرنا شرط انسانیت ہے۔ نسو کا واز سن کر اس کے ہمراہیوں کے دلوں میں دینداری کے ولولے اور خدا پرستی کے جوش تازہ ہو گئے۔ حاضرین میں کلیم کے سوائے کوئی متنفس نہ تھا جس پر تھوڑی یا بہت رقت طاری نہ ہوئی ہو، لیکن کلیم بقول سعدی شیرازی بس یا دل چسود گفتن واز نہ رود میخ آہنی درسنگ، یعنی جس کا دل سیاہ ہے اسے نصیحت کرنے سے کیا فائدہ، پتھر میں لوہے کی کیل نہیں گڑ سکتی۔ سکوت کی حالت میں سرنگوں تھا۔ اس کا سکوت یا تو اس وجہ سے تھا کہ نسو کا سلسلہ سخن بلا فصل تھا اور اس کو بیچ میں بات کہنے کا موقع نہیں ملتا تھا، یا وہ دوسرے منصوبے سوچ رہا تھا۔ اس کا سر نگوں ہونا بھی کچھ گناہ کی ندامت سے نہ تھا بلکہ اپنی حالت کی شرمندگی سے۔ جب نسو نے دیکھا کہ وہ ہاں یا نہیں کچھ نہیں کہتا تو اس نے ذرا گرم ہو کر اتنی بات کہی کہ بڑی دقت تمہارے معاملے میں مجھ کو یہ درپیش ہے کہ تمہارا مافز ضمیر مجھ پر منکشف نہیں ہوتا۔ شروع میں تم نے میرے سامنے آنے سے گریز کیا اور اب مواجہہ بھی ہوا تو بے سود۔ ابھی تک کلیم نے کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالا تھا کہ نسو کے ہمراہی جو کلیم کے حالات سے واقف تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ دینداری کی تاکید پر گھر سے نکل گیا ہے، بول اٹھے کہ اے حضرت میاں کلیم، ماشاء اللہ بڑے ذہین اور زیرک اور عاقل ہیں،
جو کچھ آپ نے فرمایا انہوں نے گرہ باندھا، اگرچہ با اقتضائے سن ابھی تک لہو و لعب کی طرف متوجہ تھے، مگر اب آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ایسے جوان صالح اور متشرع اور متقی بنیں گے کہ اپنے ہم عمروں کے لیے نمونہ ہوں گے۔ آپ گھر میں تشریف لے جائیے، یہ بھی آپ کے ساتھ جا ملیں، کپڑے بدلیں اور آپ کی نصیحت پر عمل کریں جس میں دنیا اور دین دونوں کا فائدہ ہے۔ نسو نے پھر کلیم سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں صاحب، کچھ تم بھی اپنے دل کا ارادہ بیان کرو۔ کلیم نے کہا، مجھ کو آپ اتنی اجرت دیجئے کہ گھر سے اپنی ضرورت کی چند چیزیں منگوا لوں۔ نسو نے کہا، سخت افسوس ہے کہ تم دنیا کی چند روزہ اور عارضی ضرورتوں کا تو اہتمام کرتے ہو اور دین کی بڑی ضرورت سے غافل ہو۔ غم دین خور کے غم دین است، ہما غم ہاں فرو ترز این است، یعنی دین کا غم کرو کیونکہ اصل میں غم دین کا ہی ہے، سارے دوسرے غم اس سے کم ہیں۔ ضرورت کی چیزیں منگوا لینا کیا مانی، تم شوق سے گھر میں چلو، غالباً میری نسبت تم کو اس گھر میں زیادہ دنوں رہنا ہے، پس وہ گھر میرا کیوں فرض کر لیا گیا ہے؟ تمہاری ماں بہت بیتاب ہے، چھوٹے بڑے سب فکر مند ہیں، میرے جرم کی سزا دوسروں کو دینا شیوہ انصاف سے بعید ہے۔ کلیم نے کہا، مجھ کو معلوم ہے کہ آپ چند روز سے دینداری اور خدا پرستی کے نام سے نئے نئے دستور، نئے نئے طریقے، نئے نئے قاعدے گھر میں جاری کرنے چاہتے ہیں، اور اس جدید انتظام میں جیسا کچھ اہتمام آپ کو منظور ہے، میں کیا گھر میں کوئی متنفس اس سے بے خبر نہیں۔ ہر شخص اس بات کو اچھی طرح سے جان چکا ہے کہ اس انتظام جدید کی مخالفت کے ساتھ گھر میں رہ نہیں سکتا۔ میں نے اپنی طرف سے بہتری کوشش کی کہ مجھ کو اپنی مخالفت آپ کے رو در رو ظاہر کرنے کی ضرورت نہ ہو، مگر آپ کے اصرار نے مجھ کو مجبور کر دیا، اور اب ناچار مجھ کو کہنا پڑا کہ میں شروع سے اس انتظام کا مخالف ہوں، اور میرا گریز میری رائے کے ظاہر کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں ایک بال کے برابر اپنی طرز زندگی کو نہیں بدل سکتا، اور اگر جزا اور سخت گیری کے خوف سے میں اپنی رائے کی آزادی باقی نہ رکھ سکوں تو تف ہے میری ہمت پر اور نفرین ہے میری غیرت پر، اور میں اس میں بھی کلام نہیں کرتا کہ آپ کو اپنے گھر میں ہر طرح کے انتظام کا اختیار حاصل ہے، مگر اس جبری انتظام کے پابند وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کو اس کی واجبیت تسلیم ہو، یا جو اس کی مخالفت پر قدرت نہ رکھتے ہوں، اور چونکہ میں دونوں شقوں سے خارج ہوں، میں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ گھر سے الگ ہو جاؤں، اور اگرچہ میری اس وقت کی حالت پر یہ کہنا زیب نہیں دیتا، لیکن ذرا مجھ کو دہلی سے نکلنے دیجئے تو پھر آپ اور سب لوگ دیکھ لیں گے کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ قاعدہ ہے کہ وطن میں آدمی بے قدر ہوتا ہے، چنانچہ آپ کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہے کہ مجھ کو گھر سے نکلنے پر بھیک مانگے نہیں ملے گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہی آپ کا فرزند نالائق و ناخلف ہوگا، اور کسی امیر کی مصاحبت ہوگی یا کسی ریاست کی مسند وزارت۔ میں ایسا بھی احمق نہیں ہوں کہ آپ پر نامہربانی کی تہمت لگاؤں، آپ وہی بات فرماتے ہیں جو آپ میرے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میری بے ادبی اور گستاخی معاف، میں اپنے تئیں محتاج تعلیم و ہدایت نہیں سمجھتا۔ رہا گھر، سو اس میں صرف اس شرط سے چل سکتا ہوں کہ آپ میرے نیک و بد سے بحث، میرے بھلے برے سے تعرض نہ کرنے کا قول واسق اور وعدہ حتمی کریں۔ نسو نے کہا، اس کا یہ مطلب کہ تم نے مجھ کو منصب پدری سے معزول کیا؟ کلیم نے کہا، نہیں، آپ نے مجھ کو فرزندی سے عاق فرمایا۔ اس کے بعد نسو گھر میں آنے کی نیت سے اٹھا، اور اس کا ارادہ تھا کہ طوعاً و کرہن جس طرح ممکن ہو کلیم کو ساتھ لوا جائے، مگر کلیم نہیں معلوم کیوں کر نسو کے بطون کو تاڑ گیا کہ اس کو اٹھتا دیکھ چبوترے سے جست کی تو صحن میں تھا، اور صحن سے تڑپا تو احاطے کے باہر۔ لوگوں نے دوڑ کر دیکھا تو وہ بازار کے پرلے سرے جا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر نسو ہکا بکا سا ہو کر رہ گیا، اور جس طرح اس نے بیٹے کو سپاہیوں کے ہاتھوں میں گرفتار دیکھ کر انا للہ کہا تھا، اب بیٹے سے جدا ہوتے وقت بھی وہ انا للہ کہہ کر چپ ہو رہا۔ غرض کلیم نہ گھر گیا اور نہ گھر سے کوئی چیز لینی نصیب ہوئی، اسی طرح الٹے پاؤں پھر کر چلا گیا۔ نسو کے پہنچتے پہنچتے یہ تمام ماجرا کسی نے گھر میں جا کہا، اور مستورات میں بیٹھے بٹھائے ایک کوہرام مچ گیا۔ فہمیدہ بیتاب ہو کر باولوں کی طرح دروازے میں آ کھڑی ہوئی، اور قریب تھا کہ پردے سے باہر نکل آئے کہ نسو جا پہنچا۔ بی بی کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر حیران ہو کر پوچھا، خیر تو ہے، کہاں کھڑی ہو؟ فہمیدہ میاں کو دیکھ کر بلک گئی اور گھبرا کر پوچھا، میرا کلیم کہاں ہے؟ نسو نے کہا، میرا کلیم؟
اگر تمہارا کلیم ہوتا تو تمہارے گھر میں ہوتا، اور تمہارے اور باپ اور بھائی کے اتنے اصرار اور اتنے سمجھانے اور اتنی منت اور اتنی خوشامد پر بے پوچھے بے کہے گھر سے نہ چلا جاتا۔ فہمیدہ نے کہا، اچھے خدا کے لیے ذرا مجھ کو اس کی صورت دکھا دو۔ میں نے سنا ہے کہ سر سے ننگا ہے، پاؤں میں جوتی نہیں۔ اس نے کاہے کو کبھی زمین پر پاؤں رکھا تھا؟ کنکر تلووں میں چپتے ہوں گے۔ کون سے وہ موئے سپاہی تھے میرے بچے کے پکڑنے والے؟ گھورا ہو تو الہی دیدے پھوٹیں، ہاتھ لگایا ہو تو خدا کرے پور پور سے کوڑ ٹپکے۔ وارے تھے وہ سپاہی اور قربان کیا تھا وہ کوتوال، میرا بچہ اور چوری کرنے قابل۔ نسو نے کہا، کیسی بدعقلی کی باتیں کرتی ہو، چلو گھر میں چل کر بیٹھو، باہر گلی میں تمہاری آواز جاتی ہے۔ تمہاری اس بیتابی کی محبت نے اولاد کو دنیا و دین دونوں سے کھو دیا، اب دیکھیے کیا کرے گی۔ فہمیدہ نے کہا، اچھا پھر کلیم گیا تو کہاں گیا؟ نسو نے کہا، جانے میری جوتی، کہاں گیا؟ مجھ سے پوچھ کر گیا ہو تو بتاؤں؟ نہیں معلوم خدائی خار کہاں تھا اور کیسے لوگوں میں تھا کہ جو رسوائی ہفتاد پشت سے نہیں ہوئی تھی وہ اس مردک کی وجہ سے ہوئی۔ اب مجھ کو شہر میں منہ دکھانا مشکل ہے، یا تو خدا اس کو نیک ہدایت دے یا میں اس کو کیا بد دعا دوں، مجھ کو ایمان سے اٹھا لے کہ ان تکلیفوں سے مجھ کو نجات ہو۔ فہمیدہ نے کہا، کیوں کر تمہارے دل نے صبر کیا اور کن آنکھوں سے تم نے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا؟ نسو نے کہا، جس طرح اس کی اس گستاخی پر صبر کیا تھا کہ میں نے بار بار بلایا اور وہ نہ آیا، اسی طرح میں نے اس کی وہ حالت دیکھ کر صبر کیا، اور جن آنکھوں سے اس کے خلوت خانے، عشرت منزل اور کتب خانے کی رسوائی اور خرابی اور تفضیح کو دیکھا تھا، انہی آنکھوں سے اس کو کھلے سر ننگے پاؤں چور بنا ہوا سپاہیوں کی حراست میں دیکھا۔ جو کچھ خدا دکھائے سو ناچار دیکھنا۔ فہمیدہ نے کہا، تم سے اتنا نہ ہو سکا کہ اس کو مجھ تک لے آتے؟ نسو نے کہا، اگر میں اس کو تم تک نہ لا سکا تو مجھ سے پہلے تم اس کو مجھ تک نہ لا سکیں اور نہ تم اس کو جانے سے روک سکیں۔ فہمیدہ نے کہا، کہاں تم مرد کہاں میں عورت؟ نسو نے کہا، تو کیا تمہاری مرضی تھی کہ میں اس سے کشتی لڑتا؟ بس ایسے اخلاص سے مجھ کو معاف رکھیے۔ غرض نسو سمجھا بجھا کر بی بی کو گھر میں لے گیا، اور یہ بات اس کے ذہن نشین کر دی کہ رونے اور رنج کرنے سے مطلق فائدہ نہیں، البتہ خدا سے اس کے حق میں زار نالی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ بامراد اس کو واپس لائے۔ ادھر کلیم نے خالہ کے ہاں جانے کا ارادہ کیا، مگر اس وقت تک اس کو نعیمہ کا حال معلوم نہ تھا۔ اگر کہیں خالہ کے ہاں چلا گیا ہوتا تو سب بہتر بات تھی۔ سر دست اس کی ہمدردی کرنے کو نعیمہ وہاں موجود تھی، اور چونکہ اس کی خالہ کا سارا خاندان نیک اور دیندار تھا، کلیم کو نسو کے خیالات سے مانوس کرنے کے لیے وہاں ہر طرح کا موقع تھا۔ لیکن عصیان خدا کا وبال اور عقوق والدین کی شامت، ابھی بہت سی گردشیں اس کی تقدیر میں تھیں۔ جو ہی گلی کے باہر نکلا کہ میاں فطرت اس کو مل گئے۔ یہ حضرت نسو کے چچازاد بھائیوں میں تھے، اور ان سے اور نسو سے موروثی عداوت تھی، جیسی کہ دنیا دار خاندانوں میں اکثر ہوا کرتی ہے۔ رشتہ داری کی وجہ سے ایک کے حالات دوسرے سے مخفی نہ تھے۔ فطرت سن چکا تھا کہ نسو کو دینداری کا نیا خبط اچھلا ہے، جس کی وجہ سے اس کے تمام خاندان میں کھلبلی مچ رہی ہے۔ جو دقتیں بیچارے نسو کو اصلاح خاندان میں پیش آتی تھیں، فطرت کو سب کی خبر لگتی تھی، اور یہاں کے تسکروں کا ایک مضحکہ ہوتا تھا۔ کلیم کی عادت سے تو وہ واقف تھا ہی۔ فطرت اپنے یہاں خود کہا کرتا تھا کہ میاں نسو لاکھ دینداری جتائیں مگر جب جانے کہ بڑے بیٹے کو راہ پر لائیں۔ کلیم کو جو ننگے سر ننگے پاؤں سرے بازار جاتے ہوئے دیکھا تو فطرت نے چھیڑ کر پوچھا کہ میاں کلیم، تم نے ابھی سے احرام حج باندھ لیا؟ کلیم نے کہا، احرام حج نہیں، احرام ہجرت۔ فطرت نے کہا، وہی تو کہوں، مجھ کو تمہاری وزاداری اور دانشمندی سے شیخ وقت کی تقلید نہایت مستعبد معلوم ہوتی تھی۔ کلیم نے کہا، جی نہیں، شیخ کی خدمت میں جیسی ارادت شاعروں کو ہے معلوم۔ فطرت نے کہا، بس یہی دیکھ لو کہ بھائی نسو کا اپنی اولاد کے ساتھ اور اولاد میں بھی تمہارے ساتھ کہ آج ماشاءاللہ فخر خاندان ہو، یہ طرز مدارات ہے۔ ہم لوگ تو خیر کہنے کو اجنبی اور غیر ہیں، ایسی ہی بدمزاجیوں نے کنبے والوں سے میل ملاپ چھڑایا، ورنہ انصاف شرط ہے، ہمارا ان کا کیا بانٹیے، اپنا کھانا اپنا پہننا، لڑائی کس لیے اور جھگڑا کیوں؟ اور ترا یہ ہے کہ جس قدر حضرت سن رسیدہ ہوتے جاتے ہیں مزاج جوان ہوتا جاتا ہے۔ بھائی صد آفرین ہے تمہاری والدہ کو، نہیں معلوم ایسے آتش مزاج بے مروت آدمی کے ساتھ اس نیک بخت نے کیوں کر نباہ کیا، مگر عورت ذات موذی کے پنجہ غضب میں گرفتار ہے، کرے تو کیا کرے؟
میاں کلیم تم اس کو سچ جاننا، تم لوگوں کی مصیبت کو خیال کر کر کے بھائی ہمارا تو گھر بھر بے چین رہتا ہے۔ یہ خون کا جوش ہے، ورنہ ملنا ملانا ترک، آنا جانا موقوف، سلام پیام مسدود، کیا کریں کچھ بس نہیں چلتا۔ بھلا پھر اس حالت سے تم کہاں جاتے ہو؟ کلیم نے کہا خالہ جان کے یہاں جانے کا ارادہ ہے۔ فطرت نے کہا تمہارے باپ کے ڈر سے؟ دیکھا ہی چاہیے کہ گھر میں گھسنے دیں۔ کلیم نے کہا نہیں، ان سے ایسی توقع نہیں ہے۔ فطرت نے کہا مگر ذات شریف خود نہ تشریف لے جائیں، اس کی کیا روک ہے؟ کلیم نے کہا اس کا خدشہ تو ضرور ہے، دیوار پھاندنے میں دیکھو گے کام میرا، جب دھم سے آ کہوں گا حضرت سلام میرا۔ فطرت نے کہا میں کہہ تو نہیں سکتا، لیکن سمجھو تو ہم بھی خدا نہ خواستہ کوئی تمہارے یا بھائی نسو کے دشمن نہیں ہیں۔ ارے میاں رشتہ داری ہی میں کھٹ پٹ ہوا کرتی ہے، شکوہ غیر کا نہیں کرتے، گلا اوپری سے نہیں ہوتا۔ جو تم کو ہمارا اور ہم کو تمہارا درد ہوگا وہ خالہ خالو کو نہیں ہو سکتا۔ بھائی نسو ابھی جب وبا میں بیمار پڑے، خدا شاہد ہے دونوں وقت میں خود محلے میں آ کر خبر لے جاتا تھا۔ ہماری اماں جان ہمیشہ حلال خوری سے تمہارے یہاں کے حالات پوچھا کرتی ہیں۔ مجھ سے تو یہ رسوائی گوارا نہیں ہو سکتی کہ تم اس حالت سے ایسے بے وقت خالہ کے یہاں جاؤ۔ چلو شب کو ہمارے یہاں آرام کرو، ایسا ہی ہوگا تو صبح کو خالہ کے یہاں بھی ہو آنا۔ لو یہ میرا دوپٹہ تو سر کو لپیٹ لو، لوگ آتے جاتے ہیں، اور چلو پاس کے پاس اسی چھتے سے ہو کر نکل چلیں۔ غرض میاں فطرت للو پتو کر کے کلیم کو اپنے گھر لے گئے، اور نسوح کی جلن سے اس کی ایسی بزرگداشت کی کہ کسی کے گھر والے کی بھی نہ کرتے ہوں گے۔ کلیم نے جب سے دینداری اور اصلاح وضع کی چھیڑ چھاڑ سنی تھی، کیا ماں کیا باپ کیا بھائی، سب کو اپنی رائے سے برخلاف پایا۔ اب جو فطرت نے بغرض اس کی دلجوئی اور خاطرداری کی، اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور نسوح کو مجنوں اور بدمزاج اور سخت گیر ٹھہرایا، یہ احمق سمجھا کہ بس فطرت اور اس کے گھر والوں سے بڑھ کر کوئی اس کا خیر خواہ نہیں۔ اب تک تو وہ باپ سے اختلاف رائے رکھتا تھا، اب اس کو باپ سے ایک نفرت و عداوت پیدا ہوئی۔ فطرت نے جلی کٹی باتیں لگا کر یہ خیال اس کے دل سے بالکل دور کر دیا کہ نسوح کو اس کے تدین نے اولاد کے ساتھ روک ٹوک کرنے پر مجبور کیا ہے، اور چونکہ کلیم اپنی پندار میں یہی سمجھتا تھا کہ اس وقت تک میں ہی اکیلا گھر سے نکلا ہوں، فطرت کے بہکا دینے سے اس کو یقین ہو گیا کہ دینداری اور خدا پرستی کا ہیلا تھا، ورنہ فی الاصل باپ کو اس کا نکال دینا ہی مرکوز خاطر تھا۔ کلیم اس وقت دو مخالفوں کی کشمکش میں تھا، باپ اس کو صراط مستقیم کی طرف کھینچتا تھا اور فطرت گمراہی اور ضلالت کی طرف، لیکن فطرت حریف غالب تھا، اس واسطے کہ اول تو خود کلیم کا میلان تباہ اس کی جانب تھا، دوسرے نسوح ایک نئی اور نامانوس اور دشوار گزار راہ پر اس کو لے جانا چاہتا تھا، جس میں زہد و ریاضت اور اتقاء اور نفس کشی اور انکسار اور فروتنی اور خوف عاقبت کی چند در چند تکلیفیں اور مصیبتیں درپیش تھیں۔ اس راہ میں کلیم کو بدرقہ و رہنما تو خیر، رفیق اور ہمسفر کا ملنا بھی مشکل تھا۔ برخلاف اس کے فطرت اس کو ایک شارع عام دکھاتا تھا، ایسا آباد کہ گویا اس سرے سے اس سرے تک بازار لگا ہے، اور نہ صرف منزل بمنزل بلکہ قدم بقدم تن آسانی اور عیاشی اور خود پسندی اور کبر اور بے فکری اور مطلق العنانی طرح طرح کی آسائشیں اور انواع و اقسام کی راحتیں موجود و تیار تھیں۔ اس راہ میں کلیم کو میلے کا حظ یعنی سفر میں حضر کا لطف حاصل تھا۔ غرض کلیم میاں فطرت سے شیر و شکر کی طرح ملا۔ نسوح نے جب یہ خبر سنی تو سخت افسوس کیا، نہ اس وجہ سے کہ وہ فطرت سے عداوت رکھتا تھا، کیونکہ عداوت تو دینداری کے اعتبار سے بڑا گناہ ہے اور نسوح سے اس کے ارتکاب کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اس کا یہ خدشہ کچھ بیجا نہ تھا کہ فطرت اصلاح میں کوشش نہیں کرے گا۔ فطرت کے یہاں کلیم کو اور تو کسی طرح کی تکلیف نہ تھی، مگر اس کی مرضی کی کتابیں یہاں نہیں ملتی تھیں۔ تب اس نے فطرت سے بیان کیا کہ دن بھر خالی بیٹھے بیٹھے طبیعت گھبرایا کرتی ہے، اگرچہ میں نے اپنے حالات میں ایک مثنوی کہنا شروع کر دی ہے اور 100 سوا 100 شعر بھی ہو گئے ہیں، مگر فکر سخن بے اطمینان خاطر بن نہیں پڑتا۔ اگر آپ صلاح دیں تو میں اپنی چند کتابیں گھر سے منگوا بھیجوں۔ فطرت نے کہا مجھ کو تو بھائی نسوح سے توقع نہیں کہ وہ اتنی رعایت بھی تمہارے حق میں جائز رکھیں، خصوصاً اس حال میں کہ تم میرے نزدیک تمہارا یہ جرم ان کے مذہب میں تکفیر کے لیے کافی ہے، مگر ہاں اپنی والدہ سے کہلا بھیجو، ان کا قابو چلے گا تو البتہ دریغ نہ کریں گی۔ کلیم تو متردد تھا کہ کس سبیل سے کتابیں منگوائے، مگر فطرت از بس کے عیاری اور چالاکی کے موکل اس کے مطیع تھے،
خود بول اٹھا کہ اجی یہ کون سی بڑی بات ہے، مجھ سے کہیے تو بھائی نسو کی چارپائی اٹھوا منگواؤں اور ان کے فرشتوں کو خبر نہ ہو۔ غرض فطرت نسو کے گھر گیا اور کسی ڈھب سے اس نے سارا حال معلوم کیا، اور وہ آگ جو نسو نے کلیم کی کتابوں میں لگائی تھی فطرت نے کلیم سے جا لگائی۔ ایک تو خانہ ویرانی، اس پر فطرت کی آتش بیانی۔ کلیم پر اس آتش زنی کی خبر نے وہ اثر کیا جو حضرت موسیٰ پر آتش طور نے کیا تھا۔ سننے کے ساتھ ایسا بے خود ہو گیا کہ گویا بجلی گری۔ آپے میں آیا تو مزاج ایسا برافروختہ تھا کہ شاید نسو اس وقت موجود ہوتا تو یہ مردک دست و گریبان ہو کر لپٹ جاتا۔ کوئی ناگفتنی جلی کٹی بات اس نے اٹھا نہیں رکھی، مگر لال پیلا ہو کر خاموش ہو رہا اور اس بات کے درپے ہوا کہ باپ سے اس کا انتقام لے۔ کلیم نے جو طریقے انتقام کے سوچے تھے وہ سخت بیہودہ تھے۔ جب اس نے اپنی تدبیروں کو فطرت پر عرض کیا تو اس نے سب کی تحمیق کی اور کہا کہ ابھی تم نرے صاحبزادے ہو، میں تم کو ایسی تدبیر بتاؤں کہ ہم کینہ ہو ہم خزینہ۔ کلیم نے کہا وہ کیا؟ فطرت نے کہا گاؤں پر آخر تمہارا نام چڑھا ہوا ہے، اس پر دخل کرو۔ کلیم نے کہا این خیال است و محال است و جنوں، ان کے متعدد کارندے اور نوکر چاکر اس پر مسلط ہیں۔ فطرت نے کہا گاؤں تمہارا تو نوکر اور کارندے تمہارے یا ان کے؟ کلیم نے کہا لیکن میں صرف اس میں فرضی ہوں۔ فطرت نے کہا اس کا ثبوت؟ کلیم نے کہا ثبوت ان کا قبض و دخل اور ان کے روپے سے گاؤں خریدنا۔ فطرت نے کہا ان کا قبض و دخل عین تمہارا قبض و دخل اور ان کا روپیہ عین تمہارا روپیہ ہے، تمہارے نام سے رسید دی گئی، گاؤں میں پٹہ و قبولیت تمہارے نام سے ہوتا ہے، خزانہ سرکار میں مالگزاری تمہارے نام سے ساہیہ ہوتی ہے۔ کلیم نے کہا جب سرے سے اس میں فرضی ہوں تو نام کا ہونا میرے حق میں کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتا۔ فطرت نے کہا لیکن اگر اس میں فرضی ہونے سے انکار کیا جائے تو اس کی تردید کچھ آسان نہیں ہے۔ کلیم نے کہا میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں کر ایک امر واقعی کی تکذیب ہو سکتی ہے۔ فطرت نے کہا ہاں یہ شاعری نہیں ہے، دنیا داری ہے، اس کو ایک خاص سلیقہ درکار ہے۔ کلیم نے کہا غرض اس تدبیر کا پیش رفت ہونا تو ممکن نہیں معلوم ہوتا، کوئی اور بات سوچیے۔ فطرت نے کہا جب تم سے ایسے سہل کام کا سر انجام نہیں ہو سکتا تو گھر سے نکلنے کا حوصلہ تم نے ناحق کیا، یہی اس میں فرضی کا حق مجھ کو حاصل ہوتا تو سیر دکھاتا۔ کلیم نے کہا فرض کر لیجئے کہ آپ کو حاصل ہے۔ فطرت نے کہا کیوں کر فرض کر لوں؟ جیسے تم اس میں فرضی کے مالک ہو ویسا ہی ایک فرضی بیانہ میرے نام کر دو تو البتہ میں فرض کر سکتا ہوں۔ کلیم نے کہا اگر ملکیت فرضی کا بیانہ کچھ بکار آمد ہو سکتا ہے تو گاؤں کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو سلطنت روم کا بیانہ آپ کے نام لکھ دوں، بخال ہند وش بخشم سمرقند و بخارا۔ فطرت نے کہا بھلا گاؤں تم کتنے پر بے کرو گے؟ کلیم نے کہا کسی فرضی قیمت پر۔ فطرت نے کہا بھلا اس کا اندازہ بھی ہو؟ کلیم نے کہا فرض کیجئے کہ 100 روپے۔ فطرت نے کہا مجھ سے 1000 نقد لیجئے۔ کلیم نے کہا سچ؟ فطرت نے کہا سچ۔ کلیم نے کہا واللہ بیچا؟ فطرت نے کہا واللہ لیا۔ کلیم کو فطرت کی قسم پر بھی اعتبار نہ ہوتا تھا۔ فطرت نے گھر میں جا 1000 روپے کا توڑا لا سامنے رکھ دیا، ادھر روپے گنے گئے اور ادھر بیانہ لکھ پڑھ کر تیار ہو گیا۔ کلیم نے سوچا کہ میں نے یہ سودا کیا کیا، ایک غنیمت باردہ مفت میں ہاتھ آئی، اس وقت تو بات کی پچ کر کے فطرت نے روپیہ دے دیا ہے، ایسا نہ ہو پھر چیند کرے، بہتر ہے کہ چل دیجئے۔ یہ سوچ کر روپیے کا توڑا بغل میں داب کلیم رخصت ہوا تو سیدھا چاندنی چوک میں آیا۔ محلدار خان کا کمرہ اسی روز خالی ہوا تھا کہ اس نے سر قفلی جا دی۔ دہلی جیسا شہر اور کلیم جیسا ناعاقبت اندیش اور مصرف اور اس طرح کا مال مفت، بات کی بات میں فرش جھاڑ فانوس ساز و سامان نوکر چاکر سب کچھ موجود ہو گیا، یہاں تک کہ اگلے ہی دن پہلے مشاعرے کی محفل، اس کے بعد ناچ کا جلسہ ٹھہرا۔ جتنے یار آشنا تھے سب کے نام رقے تقسیم ہوئے اور کلیم کے سارے شیاطین الانس پھر بدستور جمع ہو گئے، حتیٰ کہ وہ مرزا ظاہردار بیگ بھی اتنے بڑے بغیرت کی خبر سن کر دوڑے آئے، اور کلیم اتنا بڑا احمق کہ ایسا دھوکہ کھا کر پھر ان سے صاف ہو گیا۔ جس کیفیت سے کلیم نے 2 مہینے گزارے ناگفتہ بے ہے، وہ بد کرداری کی تپے کوہنا رکھتا تھا۔ اب یہ 2 مہینے گویا بحران کے تھے، 1000 روپے کی کل جمع پونجی اور ایسا بے دریغ خرچ۔ تیسرا مہینہ شروع نہیں ہوا تھا کہ 1000 تمام ہوئے۔ پہلے سے بھی بزاز، درزی، حلوائی، کبابی، نانوائی، میوہ فروش، گندھی، بساتی وغیرہ کا حساب باقی تھا۔
نوکروں کا 2 ماہ چڑھ چکا تھا، اب آٹا دال تک ادھار آنے لگا۔ شدہ ہر طرف سے طلب و تقاضا شروع ہوا۔ استعمال سے پہلے اسباب خانہ داری کے بکنے کی نوبت پہنچی تو کلیم خواب غفلت سے بیدار ہوا، لیکن اب اس کا متنبہ ہونا کچھ چندہ سودمند نہ تھا۔ اس کے یار دوست دستور کے موافق اس کے پاس کا آنا جانا قاطبتاً ترک کر چکے تھے۔ نوکر چاکر بھی گھر بیٹھ رہے تھے، اور جو تھے وہ تنخواہ کے نہ ملنے سے ایسے گستاخ ہو گئے تھے کہ کار خدمت تو درکنار رو در رو جواب دیتے تھے۔ جو چیز جس کی تحویل میں تھی وہ ہیکڑی سے اس کو اپنا مال سمجھتا تھا۔ کوئی وقت نہ تھا کہ 2-4 قرض خواہ اس کے در دولت پر نہ ہوں۔ کلیم نے چاہا کہ چپکے سے چل دے، مگر اس کے بغلی دشمنوں یعنی نوکروں کی وجہ سے اس کا منصوبہ فاش ہو گیا، اور جو ہی پہر رات گئے وہ نوکروں کا لباس بدل کر باہر نکلا تھا کہ سرہنگان دیوانی کے پنجہ غضب میں گرفتار ہو گیا۔ اس غفلت شعار کو اب معلوم ہوا کہ کئی ڈگریاں یک طرفہ اس پر جاری ہیں۔ ان پیادوں کی حراست میں جس کیفیت سے کلیم نے رات گزاری وہ ایسی سخت و ناگوار تھی کہ اس کو بار بار ظاہردار بیگ کی مسجد کا اعتکاف شبینہ حسرت کے ساتھ یاد آتا تھا۔ اگلے دن کچہری کے وقت پیادوں نے کلیم کو لے جا کر حاکم عدالت کے روبرو حاضر کیا۔ احاطہ کچہری میں پہنچتے ہی پہلے نصوح سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ کلیم باپ کو دیکھ کر بے اختیار رو دیا، مگر پیادوں کے خوف اور اپنی ندامت کے سبب کچھ نہ کہہ سکا۔ نصوح کا کچہری میں آنا بھی انہی حضرت کی وجہ سے تھا۔ فطرت نے اسی بیانہ فرضی کا ایک طومار بنا کھڑا کیا اور 2-4 نمک حرام کارندوں کو گاٹھا، اور چند کاشتکاروں کو بیگ پیچھے 2-2 4-4 آنے کمی کر کے استمراری پٹے کر دیے۔ دلی شہر کے چند بازاری آبرو باختہ گنڈے ساتھ لے گاؤں پر زبردستی دخل کر لیا۔ نوبت بعدالت پہنچی۔ مقدمے میں کچھ ایسے پیچ پڑ گئے کہ دروغ کو فروغ ہو گیا۔ کلیم نے تو اپنے نزدیک ایک کھیل کیا تھا، نصوح بیچارے کو مفت میں 5000 کا گاؤں ہارنا پڑا۔ اسی تقریب سے نصوح حاضر کچہری تھا کہ کلیم اس کو دوسری مرتبہ سرکاری پیادوں کے ہاتھ میں گرفتار نظر آیا۔ گو باپ بیٹوں میں بالمشافہ بات چیت تو درکنار، دعا سلام کا بھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن ایک کو دوسرے کی کیفیت معلوم ہو گئی۔ باپ نے ابھی کچہری کے احاطے سے پاؤں باہر نہیں رکھا تھا کہ بیٹا جیل خانے جا داخل ہوا۔ کلیم نے ہر چند شاعری اور امیر زادگی کی، چند در چند استحقاق ثابت کیے، مگر مالکان مجلس نے ایک نہ مانی اور اس کو ایسا رگیدہ کہ دوسرے ہی دن چیں بول گیا۔ اس بے کسی میں کلیم کو اپنا باپ یاد آیا، اور اگرچہ اپنی حرکات پر نظر کرنے سے اس کو بالکل نا امیدی تھی، مگر الغریق و یتشبث بالحشیاش، مرتا کیا نہ کرتا، بے غیرتی کا ٹھیکرا آنکھوں پر رکھ کر باپ کو ایک خط لکھا۔ وہ یہ تھا: مجھ کو حیرت ہے کہ میں کون ہوں اور کس کو یہ خط لکھتا ہوں، اور یقین ہے اس خط کے پہنچنے پر مجھ سے زیادہ حیرت آپ کو ہوگی۔ اتنی گستاخی، اتنی نافرمانی، اتنی بے حیائی، اتنی مخالفت پر جو مجھ نالائق، نابکار، ناہنجار، کشتنی، گردن زدنی، ننگے خاندان، بدنام کنندہ و نکو نام چند سے سرزد ہوئی، میں کیا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو آپ کے ساتھ نسبت فرزندی باقی رہی۔ بس نہ تو یہ خط ہے اور نہ بیٹے کی طرف سے ہے اور باپ کے نام ہے، بلکہ یہ معذرت نامہ ہے، عرضی اعتراف ہے، توبہ کا وثیقہ اور استغفار کی دستاویز، ندامت کا اقرار اور حاجت مند کا اظہار ہے۔ گنہگار، روسیہ، شرمسار، ظالم، جفاکار، تباہ روزگار، کلیم کی طرف سے صاحب کرم عمیم و خلق عظیم، بردبار و حلیم، رؤوف و رحیم، محسن ولی نعمت، مہربان سراپا شفقت، نیکوکار کم آزار، خیر خواہ بلا اشتباہ کے نام۔ ہر چند میری رسوائی یہاں تک پہنچی ہے کہ جب سے مردود و مطرود ہوا، طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا اور انواع و اقسام کی ذلتوں میں گرفتار ہوں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں نے جیسا کیا ویسا پایا، بیجا اور غلط ہے۔ کیا 1000 تو پایا ایک، کیا من تو بھگتا چھٹاک، بلکہ ایک اور چھٹاک بھی۔ ہاشا نہیں، زینہار نہیں، ہر چند میں معذرت کرتا ہوں، اور جو کچھ میرے دل میں ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس سے جو عبارت میں ہے، لیکن خود مجھ کو اپنی توبہ سے تشفی اور ندامت سے تسلی نہیں۔ اس واسطے میری توبہ درماندگی کی توبہ اور ندامت حالت ابتلا کی ندامت ہے۔ توتیہ برطرف، تمہید یکسو، نہ مجھ کو توبہ پر تکیہ نہ ندامت پر ناز۔ خدا کو جس کا میں آپ سے بڑھ کر گنہگار ہوں اپنا شفیع قرار دیتا ہوں، اور دیکھتا ہوں تا کرم او چاہا کند، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔
شاہ از کرم بر منے درویش نگر، بر حال منے خستو دل ریش نگر، ہر چند نیم لائق بخشائش تو، بر من منگر بر کرم خیش نگر۔ سلیم کسی پادری سے ایک مذہبی کتاب لے آیا تھا، اس میں اتفاق سے ایک جملہ مجھ کو نظر پڑا اور پسند آیا۔ وہ یہ تھا، توبہ ربڑ ہے اور گناہ پینسل کی تحریر۔ بس جب کہ توبہ و ندامت نے مجھ کو آلودگی گناہ سے پاک کر دیا، تو پھر میں آپ کا برخوردار ہوں اور آپ میرے والد بزرگوار۔ مجھ کو آپ سے ہر طرح کا دعویٰ اور آپ کو مجھ سے ہر قسم کی توقع۔ 700 روپے کے عوض میں اس وقت میری جان پر بنی ہے۔ اگر آپ مجھ کو للہ صدقہ زکوٰۃ خیرات جان کر نہ دیں تو قرض حسنہ دیں۔ قیدی کے چھڑانے، غلام کے آزاد کرنے کا ثواب آپ پر مخفی نہیں ہے۔ اگر روپیہ کل تک نہیں آیا تو میری زندگی دشوار ہے۔ کلیم شاعر تو تھا ہی، باتوں کا جادو بنانے کی اس نے یہاں تک مشق بہم پہنچائی تھی کہ اس کے جھوٹے ڈھکوسلوں پر تمام مجلس کو وجد ہوتا تھا۔ باپ کے لیے اس نے توبہ رہائی کا ایسا مضمون سوچا کہ اس کا خط گویا 700 روپے کی درشنی ہنڈی تھی۔ جانے کی دیر تھی اور روپیہ ملنے کی دیر نہ تھی، لیکن مشکل یہ درپیش تھی کہ قاصد نہیں، نامہ بر نہیں، خط جائے تو کیسے جائے۔ ہانسی حصار کی طرف کا ایک سپاہی کچھ حرف آشنا سا تھا، اور جب اس کو پہرے وغیرہ سے فراغت ہوتی تو وہ قصہ شاہ روم، سپاہی زادہ، بنجارہ نامہ، کنز المسلی منظوم، اس قسم کے اردو رسالے نثر کو پریشان، نظم کو ناموزوں کر کے اپنی کرخت سنگلاخ بولی میں پڑھا کرتا تھا۔ کلیم کو شاعری کے ذریعے سے اس سپاہی کے ساتھ تعارف پیدا کر لینا کچھ دشوار نہ تھا۔ منت سماجت سے کلیم نے اس کو خط پہنچا دینے پر آمادہ کیا، اور اجرت یہ ٹھہری کہ کلیم اس کے اور اس کے 2 بیٹوں کے نام کے سجے بنا دے۔ نام ان کمبختوں کے اتفاق سے ایسے ٹیڑھے تھے کہ بیچارہ کلیم بہتیرا غور کرتا تھا، کسی ڈھب سے نہیں کھپتے تھے، اور واقع میں نتھے خاں، جمن خاں، بدو خاں کے ناموں کے سجے کوئی کہے تو کیا کہے۔ اس پر خرابی یہ تھی کہ نتھے خاں جاہل، کندہ ناتراش، پسند کرنے والا سخن فہم۔ کلیم بہتر سے بہتر سجا کہہ کر لے جاتا، وہ سن کر ہنس دیتا اور کہتا، بھائی جی یہ تو ٹھیک نہیں بیٹھا۔ بڑی بڑی خرابیوں سے کوئی 6-7 دن میں کلیم نے نتھے خاں کی فرمائش پوری کی۔ غرض کلیم کا خط باپ تک پہنچا۔ وہ اس طرح کی طلب نہ تھی کہ اس میں امروز و فردہ کی گنجائش ہو۔ نسو نے خط پڑھتے کے ساتھ ساتوں کے ساتوں 100 روپے بے عذر گن دیے۔ کلیم اس مرتبہ بھی باپ سے نہ چوکا۔ ضرورت تھی 500 کی اور منگوائے 700۔ 500 دے کر تو رہائی پائی، باقی بچے 200۔ اس میں کھڑے کھڑے سامان درست کر اسی وقت دولت آباد کا راستہ لیا۔